اگر کامل سماجی مساوات نہیں ہے تو کسی درجے میں بھی وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے. ہمارے یہاں کہ تصور سید کا اگر تصور ہے تو کوئی مسلی کا تصور بھی ہے نا. مسلی مطلب نہیں مطلب وہی کمی کے لیے اچھا ویسے مسلی کا لغوی طور پر کیا مطلب ہے؟ نمازی. ہاں جی نماز پڑھنے والا مسلین اس کی جمع ہے مسلین. سمجھ آئی؟ لیکن استعمال کس معنی میں ہوتے ہیں؟ ہاں بلکہ وہ جو جھاڑو شاڑو دینے والا. ہاں تو یعنی یہ چیزیں مسلمانوں میں بھی ہیں اس وقت ہیں. تو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو وہ کہتے ہیں اگر کامل سماجی مساوات نہیں ہے تو کسی درجے میں بھی وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے. یہ ساری تقسیمیں ہی غلط نہیں ہیں, غلط ہی نہیں موجب فساد ہیں. یعنی یہ صرف غلط نہیں ہیں بلکہ ان سے فساد بھی پیدا ہوتے ہیں, بگاڑ پیدا ہوتا ہے معاشرے کے اندر, عدم توازن اور فتنہ پیدا ہوتے ہیں. کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں, اس لیے کہ سب کا خالق ایک اللہ ہے اور سب ایک انسانی جوڑے آدم اور حوا کی اولاد ہیں. تو کون اونچا اور کون نیچا, کون اعلیٰ اور کون ادنا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرما دیا لیس لعربی علی عجمی فضل ولا لعجمی علی عربی فضل ولا لاسود علی ابیض فضل ولا لابیض علی اسود فضل الا بالتقوی. نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت حاصل ہے, نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل ہے, نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے. بنائے فضیلت صرف تقوی ہے, یعنی تقوی کی بنیادی پر فضیلت ہو سکتی ہے, لیکن وہ تو اللہ کو پتہ ہے کس کا تقوی ہے یعنی قانونی سطح پہ سب برابر ہوں گے. فضیلت اگر کوئی ہے تو وہ خدا ترسی اور اعلیٰ سیرت و کردار کی بنا پر ہے, اور وہ معاملہ آخرت میں ہوگا. تمام انسان اس دنیا میں کامل سماجی مساوات رکھتے ہیں. غور کیجئے کہ اس سماجی یعنی ایک فرق آتا ہے وہ مسلمان اور کافر کا فرق آتا ہے. غور کیجئے کہ اس سماجی اور معاشرتی مساوات کا تعلق بھی توحید ہی سے ہے, چونکہ تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, سب برابر ہو گئے. کوئی چھوٹا اللہ کسی کا پیدا کرنے والا ہوتا اور کوئی بڑا اللہ کسی اور کا پیدا کرنے والا ہوتا تو اونچ نیچ ہو جاتی, پھر تو بالکل ٹھیک ہوتا ہے. یا جیسے ہندوؤں میں تصور ہے کہ برہمن تو ایشور کے سر سے پیدا ہوا, ایشور ہوتا ہے یا ایشور ہوتا ہے, ایشور کے سر سے پیدا ہوا, اور شودر اس کے پاؤں سے پیدا ہوا ہے. انہوں نے ایک ایشور ہی میں تقسیم کر دی. توحید یہ ہے کہ ایک ہی اللہ سب کا پیدا کرنے والا ہے اور سب انسان ایک ہی انسانی جوڑے کی اولاد ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. لوگوں, ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے جدا جدا خاندان قبیلے اور قومیں بنائیں تو باہم شناخت اور تعارف کے لیے, نہ کہ فخر و تکبر کے لیے. بے شک تم میں سے عزت دار اللہ کے نزدیک وہی ہے جو سب سے زیادہ خدا ترس اور پرہیزگار ہے. بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے.